نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر نمبر 21 سورۃ البقرہ پارہ 1 آیات 56 to 58 56 تا 58. آیت نمبر 56 لفظی وضاحت. ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا. نون کھڑی زبر نا جو ہے ہم نے، اور کم تمہیں، بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من سے، بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو، احسان مانو. واو نون سب کے لیے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی پلورل کے لیے واو نون کا اضافہ کیا گیا. جیسے انگلش میں کسی بھی سنگولر کو پلورل بنانے کے لیے ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے واو نون کا اضافہ کیا گیا اس کو پلورل بنانے کے لیے. تشکرون یعنی تم سب لوگ شکر کرو. اب اس آیت کی تفسیر سن لیجئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو. اب کس سے یہ آیت مخاطب ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. جب انہوں لوگوں نے ناجائز مطالبات کیے، غلط مطالبات کیے، تو کیا ہوا؟ ایک چنگھاڑ آئی اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کیسے کلام کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تورات دینے کے لیے، جب چلے گئے انہوں نے دیکھ بھی لیا. انہوں نے کہا ہم روبرو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ایک چنگھاڑ آئی اور وہ مر گئے سب لوگ. لیکن کیا ہے کہ یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے من بعد موتکم، یہ تمہاری موت کے بعد، کہ یہ جو بے ہوش نہیں ہوئے تھے یہ لوگ، یہ قیاس رائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ لوگ مر گئے تھے. یہ ان کی نیند نہیں تھی، بے ہوشی نہیں تھی. موت کا لفظ آیا یہاں پر کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہی مر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندگی بخشی ان لوگوں کو. اور نعمت کس لیے یاد کروائی جاتی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی بیماری، مصیبت یا آفت سے نکلے یا کسی حادثہ سے بچ جائے جو اسے نقصان پہنچانے والا ہو، تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے. آیت نمبر 57 لفظی وضاحت. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، نازل کیا، علیکم تم پر، المن من
والسلوى اور سلوى. کلو تم کھاؤ، من سے، طیبات پاک چیزیں، ماں جو، رزقناکم ہم نے تمہیں دیں، نہ ہم نے کم تمہیں، رزق دیں رزق کے طور پر، وا اور ما نہیں، ظلمون انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. آیت نمبر 57 کی تفسیر سن لیجئے. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. الغمام سے مراد کوئی ایک بادل نہیں بلکہ اس میں جنس ہے، یعنی کئی بادل، اور ایک بادل کا سایہ بھی نہیں ہوتا، لہذا کئی بادلوں کا سایہ کیا. اور کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تم پر من و سلوہ اتارا، پکی پکائی غذا. کہاں پر اترا؟ صحرائے سینا میں. فرعون سے نکل کر جب وہ لوگ دشت سینا میں گئے تو وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا. کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی پانی تھا، نہ ہی کوئی رہنے کے لیے چھت کے لیے مکان تھے، اور یہ تقریباً 70,000 لوگ تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیا، بادلوں کا سایہ کیا. کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، جو ایک خاص اور چنی ہوئی قوم تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی نعمتیں ان پر نازل کی، لیکن انہوں نے بار بار انکار کیا. تو اب ایک اور نعمت یاد کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی، پھر اور من و سلوہ پکی پکائی غذا ان کے لیے اتاری، کھانے کو من و سلوہ دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں. اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں. کیا تھی اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ہر طرح سے بہت اچھا تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کیسے ظلم کرتے تھے؟ ناشکری کر کے. کیسے؟ بار بار انکار کر کے ہر نعمت پر. کیسے؟ کہ جب انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اللہ کے سوائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اب سمجھ آئی نا؟ تو وہ نقصان اپنا کرتے تھے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کر سایہ کر دے. کبھی آپ نے دیکھا نا صحرا، وہاں پر دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے، کوئی بادل کا ٹکڑا مشکل سے ہی، اور تقریباً وہاں پر بادل کا نظر آنا ناممکن سی بات ہے. لیکن اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کر سایہ کر دے. اور سمجھ کے آیا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کچھ ہیلے وسیلے تلاش کرے یا کوئی بہانے تلاش کرے کہ کس طرح سے اس کی مدد کی جائے. نہیں، اللہ ایسی جگہ سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر اسباب اور وسائل نظر ہی نہیں آتے، جہاں پر ہو ہی نہیں. لہٰذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا یا میرا یہ کام کیسے ممکن ہے. نہیں، اگر
آپ اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ ضرور دیں گے۔ اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے آپ کو۔ جتنے بھی احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کی بھی ایسے مدد کرتا ہے جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ان کے لیے؟ آسمان سے غذا آ رہی ہے براہ راست، پکی پکائی، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ کب آ رہی ہے؟ ان نافرمانیوں کے باوجود۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کلوا من طیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: جسم، روح، دل اور دماغ۔ جسم کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں، صحت افزا چیزیں جو آپ کو تندرست اور توانا رکھے۔ جسم تبھی خوش ہوگا نا جب اس کو انرجی ملے گی۔ اور روح کے لیے کیا ہے؟ روح کے لیے اللہ کا ذکر۔ اور کیا چیز ہے؟ دل کے لیے کیا چیز چاہیے؟ دل کو خوش رکھنے کے لیے اچھے جذبات، اچھی فیلنگز جو آپ کے دل میں ہوں، پازیٹیو چیزیں، نیگیٹیوٹی نہیں۔ اور دماغ کو خوش رکھنے کے لیے اچھی چیزوں کا مطالعہ، علم، تبھی دماغ جو ہے وہ آپ کا درست رہ پائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی تبھی ایک انسان اپنی بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی انسان کھانے کے لیے کوئی عمدہ چیز چنتا ہے، کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، تو یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا۔ کوئی یہ مت سوچے بھوکے رہ کر میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کھائیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ بعض لوگ کیا ہے، پرہیزگاری، تقویٰ، زہد کسے سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، بچی کھچی گھٹیا چیزیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کلوا من طیبات، کھاؤ طیبات میں سے، اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ہمارے جتنے بھی بد اعمال ہیں اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، دراصل اس کا نقصان ہم خود کو ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے اس میں؟ اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے۔ مثال آپ کو دوں گی کہ اگر کوئی شخص یا ہم ہی نماز نہ پڑھے تو کیا سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ تو مشکلات کس کے لیے آئیں گی؟ مصیبتیں کس کے لیے آئیں گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کے اپنے اوپر، کب؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اے میرے بندو، بے شک تم ہرگز نہ تم پہنچو گے میرے نقصان کو کہ تم مجھے نقصان دو، نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن ہو سب سے متقی شخص کے دل کی طرح، تم میں سے تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی تمہارے اول و آخر جن و انس سارے کے سارے، ان کے تمام کے دل جو ہیں وہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے، نیک ترین شخص کے دل کی طرح۔
تو تب بھی وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہارے اول و آخر جن و انس یعنی تم بھی، تم سے پہلے انسان بھی، اور انسانوں سے پہلے جو جن موجود تھے اس زمین پر، بتایا نا آپ کو، انسانوں سے پہلے جن موجود تھے، یعنی پوری کی پوری دنیا میں آنے والا، اس دنیا کو آباد کرنے والا پہلے انسان سے لے کر آخری تک، اگر سارے کے سارے انسانوں کے اس طرح کے دل ہو جائیں کہ بدترین انسان کے دل کی طرح، تو تب بھی وہ میری حکومت میں کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو ہمارے اعمال سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائیں تب بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی ہمیں پر آتا ہے۔ ایک اور بات پتہ چلی اس آیت سے کہ حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں، اور کسی بھی شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا کوئی نیکی نہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو خود پر حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو دین کے لحاظ سے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں دبو ڈبو کر کھا لیتے، حالانکہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا کہ میں کیوں کھاؤں گا کہ میری رعایا نہ کھائے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں؟ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا باوجہ اس کے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی کبھی پرواہ کی ہے کہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے پاس وہ چیز ہے یا نہیں جو میں کھا رہا ہوں؟ ہم لوگ تو اس کو بہت اچھے سے مزے لے کر کھاتے ہیں، تو سامنے والا جو بیچارہ افورڈیبل بھی نہ ہو جس کے لیے، اور وہ دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچے، دل میں کتنی محرومی، احساس محرومی اس کے دل میں پیدا ہو اس کی وجہ سے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا جو ہے نیکی ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ کوئی انسان کھانے سے باز آ رہا ہے کہ سب لوگ کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھا رہا کہ میں نیک ہوں میں نہیں کھاتا، تو یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں۔ لیکن بہرحال ایک چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کھانے میں اعتدال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہی کھا لیں کہ پھر عبادت بھی نہ انسان کر سکے، اٹھ کر اتنا زیادہ کھا لیں۔ اعتدال رکھے، بیلنس رکھے، ٹھیک ہے، نہ زیادہ کھائیں اور نہ ہی اتنا کم کھائیں کہ آپ کمزور ہو جائیں اور آپ کے جسم کی جو غذائیت ہے، جو ضرورت ہے اس کو انرجی کی، وہ بھی پوری نہ ہو پائے۔ آیت نمبر 58 لفظی وضاحت۔ وا اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو، هذه اس القریۃ بستی میں، فقولوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن بافراغت، وادخلوا اور تم داخل ہو، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وا اور قولو تم کہو، کل کہہ دیجیے ایک کے لیے، اور قولو سب کے لیے، جمع کے لیے، حتتن ہمیں بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اب آیت نمبر 58 کی تفسیر سن لیجیے۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر دوبارہ کھانے کی بات، شہر کے اندر سے کھاؤ یا باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور یہ بستی کون سی بستی تھی؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا بستی کا کہ بستی کون سی تھی، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ بستی کا نام لینا نہیں، بلکہ اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور اطمینان سے، رغدن با فراغت، سکون سے، لیکن ایک شرط ہے، ایک خیال رکھنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ داخل ہو لیکن سجدہ کرتے ہو، یعنی سر کو جھکا کر گزرنا۔ سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، سجدہ نہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہوئے۔ وَقُولُوا، اور کہنا، حِطَّةٌ، وَقُولُوا، کیا کہو، حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ یعنی اس وقت تمہاری زبان استغفار کر رہی ہو اور تم پر عاجزی طاری ہو، اور کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار کو زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حِطَّةٌ کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے، اس کی جگہ کچھ اور لفظ کر لیا، حِنْطَةٌ، ہمیں گندم چاہیے، حِطَّةٌ کو بدل کر کوئی اور لفظ اختیار کر لیا مذاق اڑانے کے لیے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہمیں کیا باتیں پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا مگر کسی شرعی عذر کے، اگر وہ حلال ہے تو۔ مگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ملک کا کھانا نہیں صحیح، یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے، اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، نہیں، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ رغدن، با فراغت، اطمینان سے۔ رغدن میں دو چیزیں آتی ہیں، اطمینان سے کھانا، اپنی مرضی سے کھانا، بغیر کسی رکاوٹ کے، یعنی انسان اطمینان سے کھائے، اپنی مرضی سے کھائے، اچھی اچھی چیزیں کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہو، کھائے انہیں۔ لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کھانا منع نہیں ہے، لیکن کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہ کھانے میں اتنا، کھانے پکانے میں ہم لوگ اتنی ڈشز بنانے میں اتنا ہم لوگ مصروف ہو جائیں، اتنا مشغول ہو جائیں، کھانے پکانے میں ہی ہم لوگ اتنا کھو جائیں کہ ہمیں پھر سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہ ملے، یا اتنا کھا لیں کہ پھر سجدے کے لیے اٹھائی نہ جائے۔ لہذا جسم کے تقاضوں کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے، اللہ کو، ذکر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کامیابی نصیب کرے تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن جب مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اور ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی کامیابی پر انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے ملا ہے. کبھی بھی نہیں سوچے یا میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، یا میں بہت زیادہ باکمال شخصیت ہوں، یا میں بہت زیادہ چلاک ہوشیار ہوں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے. نہیں نہیں نہیں، بلکہ اس موقع پر بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم تمہاری غلطیاں تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے بلکہ جو اچھا کام کریں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی محسنین کو زیادہ دیں گے اور ان پر رحمتیں بھی کریں گے. محسن کون ہے؟ کہ جو اللہ اور بندے کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ محسن اللہ کی عبادت میں کیسے ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ بندوں کے لیے محسن کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو، خواہ وہ تمہاری مدد کریں یا نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.